آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنا بنا لینا، آپ کی ترجیحات کو اپنی ترجیح بنا لینا، آپ کے مشن کو اپنا مشن بنا لینا، یہ امت مسلمہ کے فرزندوں کا کام ہے۔ یہ کام اگر ہوگا تو دین اسلام آگے بڑھے گا۔ ہمارے خانگی مسائل ہیں، میاں بیوی کا تکرار ہے، وراثت اور میراث کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو ہمارے درمیان آ جا رہے ہیں اور ہم کورٹ اور کچہری کے چکر لگا رہے ہیں۔ فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جو معاملات ان کے اندر مختلف فی ہیں، جس میں ان کا اختلاف ہے، اس میں آپ کو حکم بنا لیں، پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، معاملات کو حل کرنے کا اصول بتایا، معاملات زندگی میں ترکہ ہے، دیگر واجبات ہیں، حقوق ہیں، اس کو کیسے برتا جائے اس کے بارے میں تفصیلات عنایت فرمائی ہیں۔ لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے، کورٹ میں جاتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ایمان کے منافی ہے، یہ وہ چیز ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ آج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں لے کر کے تعلیمات آئے اس کو جانیں گے، جو احکامات جن پر عمل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر عمل کریں گے، اپنے مسائل کو جس طرح سے سلجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی انداز سے اپنے مسائل سلجھائیں گے، ورنہ ہم قیامت کے دن اگر حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت وہاں میزان عدل پر ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، ہمیں نہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رسائی ہو سکے گی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جام کوثر سے ہم استفادہ کر سکیں گے۔ اس دن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آج یہاں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی جائزہ ہمیں لینا چاہیے۔ آخری بات جو میں اس خطبے میں آج کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اگر کوئی چھیٹ آ رہی ہے تو اس کا دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط فہمی آ رہی ہے تو اس کو کلیئر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو تو ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ ہستی جو سراپا رحمت للعالمین تھی، جس نے سارے جہان میں محبتیں بانٹی تھیں، جو انسانیت کو عذاب سے اور جہنم سے بچانے والا تھا، اس کی سیرت کیا ہے اور اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو بتائیں۔ جب لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نامناسب بات نہیں کر سکتا۔ یہ مائیکل ہارٹ ہے جو یہودی ہوتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم الشان باتیں لکھتا ہے، جو 100 بڑے لوگ گزرے ہیں عظیم دنیا میں، اس پر جب کتاب لکھتا ہے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتا ہے۔ یہودی نے پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا میں مجبور ہوں، یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، جس کے معاملات تعلقات، جس کے اخلاق، جس نے دلوں کو جوڑا، جس نے محبتیں بکھیری، میں مجبور ہوں کہ اس کو نمبر 1 پر لکھوں۔ برنارڈ شاہ جو عیسائی ہے، یورپ کا بہت بڑا آتھر ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں بہت بہترین لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یورپ کے بہت سارے لوگ دین اسلام میں اسی لیے داخل ہو رہے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر کے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے ہیں، اور مجھے امید یہ ہے بلکہ خدشہ یہ ہے کہ یورپ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آنے لگیں گی۔ نیپولین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، جو عسکری قائد تھا، بڑا حاکم تھا۔ کارل مارکس تھا جو بالکل ملحد تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا۔ گاندھی جی نے ہمارے ملک میں لکھا، دھرم گروؤں نے لکھا، بہت سارے مذہبی پیشواؤں نے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہاں تک کہ ہندو شاعروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیں لکھی ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہے اس ملک کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کو بیان کرنا ہے اس ملک کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے اس ملک کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی سیرت کو بنانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق بننا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے میں پریشانی آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، وحدہ لا شریک ہمارے اوپر موجود ہے جو ہمارے سارے مسائل کو دیکھتا ہے، ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آزمائشوں سے ہم گزرتے ہیں، پریشانیوں میں ہم آتے ہیں، اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ لیکن ایسی صورتحال میں فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتقت لاخوانی، مجھے اشتیاق ہے اپنے بھائیوں سے ملنے کا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہوں گے؟ کہا ہاں، میرے بھائی آخر پیریڈ میں آئیں گے جب دین پر عمل کرنا انگاروں کو ہاتھ میں لینے کا مترادف ہوگا، دین کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، میرے نام پر پریشان کیے جائیں گے، ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی جائیں گی، دین پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ کام کریں گے، مجھ کو میرے دیکھے ایمان لائیں گے، میرے دین کے لیے کام کریں گے، وہ میرے اخوان ہوں۔ آپ نے پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ اس وقت
دین اسلام کو سربلند کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے، میرے دین کو آگے بڑھائیں گے، اس کے لیے سنگھرش کریں گے، ان میں سے ایک ایک آدمی کو 50-50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگ 50 آدمی کی، ان کے 50 آدمی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ تمہارے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ پیشین گوئی ہمارے لیے ہے۔ عزم سے اٹھیے، حوصلے کے ساتھ جیئے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، خواتین کو جوش و ولولہ دیجئے۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ظالم و جابر بھی آتے ہیں، اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جو آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور آپ کے دین پر چلتے ہوئے آپ کے دین کو اس دنیا میں عام کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔